الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا وفي الرابعة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان عظیم ہے، مدد و نصرت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو قرآن پاک سننے کی اور مجھے قرآن پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جس انسان سے محبت فرماتے ہیں، اللہ جس انسان کو چاہتے ہیں، اللہ جس انسان سے پیار فرماتے ہیں تو من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں، اللہ اسے دین کے اور قریب لے آتے ہیں، اللہ اسے دین والوں کے اور قریب لے آتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے قرآن کے اور قریب لے آتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے کاموں کے اندر اسے لگانے کی، اپنے کاموں میں جڑنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہم سب کو رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں قرآن پاک سننے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائی۔ فرمایا کہ اصل میں اللہ رب العالمین ہم سب کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب سے راضی ہونا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب سے خوش ہونا چاہتے ہیں، اللہ ہم سب سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ہے تھوڑے تھوڑے اعمال دیے ہیں لیکن اس کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک نوازنے کا طریقہ ہے، جس طریقے سے شب برات کے اندر 15ویں شعبان میں حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکریوں جو ہے ان پر جو بال ہیں اس سے زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو راتیں وہی ہیں جس طریقے سے عام رات ہوتی ہے، دن وہی ہوتے ہیں جس طریقے سے عام دن ہوتے ہیں، گھڑیاں وہی ہوتی ہیں جو عام گھڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کے احکامات اللہ رب العالمین بدل دیتے ہیں۔ رات وہی ہے لیکن جب شب برات کی رات آئی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے اوپر جو بال ہیں اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دو۔ اسی طریقے سے دن وہی ہے، مہینہ وہی ہے، رمضان المبارک آ گیا تو اللہ نے کہا کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے عام دنوں میں اسے 10 نیکیاں نصیب فرما دو۔ لیکن جب رمضان المبارک آ گیا، دن وہی ہے، مہینے وہی ہے، رات وہی ہے، لیکن اللہ نے اس کا حکم بدل دیا ہے۔ فرمایا کہ جو قرآن پاک ایک مرتبہ جو ہے اس کی آیت کو، ایک حرف کو پڑھے گا، قرآن پاک کے ایک حرف کو سنے گا،
اللہ رب العالمین اسے عام دنوں میں 10 نیکیوں سے مالا مال فرمائیں گے، لیکن اگر رمضان المبارک میں قرآن پڑھے گا، رمضان المبارک میں قرآن سنے گا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک حرف کے بدلے میں 70 حروف کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین بہانے چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس انسان کی بخشش ہو جائے، اس انسان کی مغفرت ہو جائے، اور فرمایا کہ نماز وہی ہے جو پورے سال میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کریں گے، فرمایا کہ فرض وہی ہے لیکن اللہ نے رمضان میں اس کا حکم بدل دیا ہے۔ جب یہ رمضان میں فرض ادا کرے گا مسلمان، اللہ ایک فرض کے بدلے میں 70 فرضوں کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ صدقات عام دنوں میں کرتا ہے وہی ایک نیکی کا اجر ہے، لیکن جب رمضان المبارک میں کرتا ہے اللہ رب العالمین 70 کے برابر اجر نصیب فرماتا ہے۔ فرمایا کہ عام دنوں میں نفل پڑھتا ہے، نفل وہی ہے، رمضان المبارک میں نفل پڑھتا ہے، نفل وہی ہے، لیکن جب عام دنوں میں پڑھتا ہے اللہ 2 نفل کے برابر اجر نصیب فرماتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک میں ایک نفل پڑھتا ہے اللہ 70 نفلوں کے برابر، فرمایا کہ فرضوں کے برابر اللہ اسے اجر نصیب فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ اللہ نے اس دور کے اندر چار طرف فتنے ہی فتنے ہیں، آفات اور مصائب ہیں، تکالیفیں اور بلائیں ہیں۔ فرمایا کہ مختلف جو ہے شیاطین کے شکنجے ہیں، مختلف جو ہے فتنے منہ اپنی طرف کھولے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس دور میں اللہ نے ہم سب کو دین کے ساتھ مقدم فرمایا ہے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو مسلمان پیدا فرمایا، پھر فرمایا کہ مسلمان کے گھر پیدا فرمایا، پھر فرمایا کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا، آپ علیہ السلام کا کلمہ نصیب فرمایا۔ فرمایا کہ اس سے بڑی سعادت بھی کوئی نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں اللہ نے ہم سب کو نصیب فرما دی، فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے اپنی کتاب سے مالا مال فرمایا۔ دنیا کے اندر فرمایا جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب والا اپنی کتاب کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھائی میری کتاب بالکل محفوظ ہے، چاہے وہ تورات ہو، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ انجیل ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب کی کتاب ہو، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اس کتاب جس طرح تھی ویسے ہی محفوظ ہے، کوئی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو۔ لیکن میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے جو ہم سب کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمایا، فرمایا کہ مسلمان جو ہے بے دھڑک ہو کے اور ہر میدان کے اندر ہر جگہ میں بے دھڑک ہو کر اپنی کتاب کا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ نے جو ہم سب کو کتاب دی تھی، اللہ نے جو آپ علیہ السلام پر قرآن نازل فرمایا تھا، یہ وہی کتاب ہے، اس کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ سارے مذاہب مل کر جو ہے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر رد و بدل اس کے اندر نہیں ہے تو ہمیں اس کے دلائل دکھائیں، ہمیں ثبوت دکھائیں، ہم کیسے مانیں گے کہ یہ جو قرآن ہے صفحات کے اندر موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جو آپ علیہ السلام پر اترا تھا، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ رب العالمین کا قرآن ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کی اللہ رب العالمین جنت میں خود تلاوت فرمائیں گے۔ اگر یہی بات ہے تو ہمیں ثبوت دکھائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، مسلمان جو ہے اپنے ایک بچے کو سامنے لائے گا اور الف لام میم سے وہ شروع کرے گا، والناس تک سناتا جائے گا، اور وہ قرآن کے حرف کو دیکھتے جائیں گے۔ اگر مسلمان کا بچہ صحیح سنا رہا ہے، وہ صفحات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحیح پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کے حق اور سچ ہونے کی علامت ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس کتاب سے ہم سب کو مالا مال فرمایا، اور فرمایا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اس طرح لیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیو، یہ قرآن جو ہے میں نے نازل کیا ہے، یہ قرآن میں نے اتارا ہے، اور قیامت تک میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی
جو اسکول پڑھنے والے ہیں، کالج پڑھنے والے ہیں، یونیورسٹی پڑھنے والے ہیں، جب وہ ایک بک یاد کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ان کے دل و دماغ سے وہ سارے مضامین نکل جاتے ہیں. لیکن اللہ نے حافظ کے دل کے اندر، مسلمانوں کے بچوں کے دل کے اندر اس قرآن کو ایسے نقش کیا ہے، فرمایا کہ حرف بحرف، رکوع برکوع اور اسی طریقے سے سورت بسورت، پارہ بپارہ بالکل صحیح طریقے سے وہ اپنی ترتیب سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ حفاظت قرآن ہے. اور فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ کفار اپنے جو ہے اشعار لکھتے تھے اور کعبے کے آ کر دروازے پہ لٹکاتے تھے، اور جب کوئی اور شاعر آتا تو وہ اس اشعار کو دیکھتا تو اس کے مد مقابل میں دوسرا شعر لکھ کے لاتا. اس کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا کہ سورۃ الکوثر لکھ کر لٹکا دو. فرمایا کہ صحابہ نے سورۃ الکوثر لکھی اور پھر اس کے نیچے قرآن کا چیلنج بھی لکھ دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر کسی کے اندر اتنا جو ہے کمال ہے، اگر کسی کے اندر اتنی جرأت ہے تو اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ. یہ قرآن کا چیلنج ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تو میرے عزیز دوستو، عرب کے جتنے بھی شعراء تھے سارے کے سارے جو ہے عاجز آ گئے، اور عرب کے جتنے بھی شعراء تھے سارے کے سارے پریشان ہو گئے. عرب کے جتنے بھی شعراء تھے سارے مل کر جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اسی طریقے کا ہم بھی کلام لا کر دکھائیں گے. لیکن جو قرآن کا چیلنج تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا کہ بڑا زور لگایا لیکن اس جیسا ایک حرف بھی نہیں لے کر آئے. تو یہ حفاظت قرآن ہے. اور جب یہ قرآن نازل ہوا ہے پہاڑوں پر تو فرمایا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے، اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکے. تو اللہ رب العالمین نے اس کو انسانوں پر نازل کیا اور انسانوں نے اس کا بوجھ جو ہے برداشت کر لیا. اور آپ علیہ السلام جب غار میں جاتے تھے اور اکیلے تنہا عبادت کرتے تھے تو فرمایا کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اقرأ، پڑھیے. سورۃ العلق کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ قرآن پاک کی پہلی آیات ہے جو نازل ہوئی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر 3 مرتبہ اسی طریقے سے جبرائیل امین نے کہا اقرأ. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبرائیل امین نے آپ علیہ السلام کو گلے سے لگایا اور پھر آپ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام پر جس نے آپ کو پیدا فرمایا. تو میرے عزیز دوستو، قرآن کا نزول اس طریقے سے ہوا اور قرآن کا روب اور دبدبہ ایسا ہے کہ آپ علیہ السلام کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہو گیا. اور آپ علیہ السلام گھر پر تشریف لے گئے. حضرت خدیجہ سے ارشاد فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر اوڑھیے چادر اوڑھیے کیونکہ میں بخار جیسی کیفیت محسوس کر رہا ہوں. حضرت خدیجہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا تھا اور اس نے مجھے کہا اقرأ. پھر میں نے اسے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر 3 مرتبہ اس نے کہا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام پر جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. پھر یہ کلام میں نے پڑھا، یہ آیت میں نے پڑھی، اس کے بعد جو ہے اس طرح کی کیفیت محسوس کرتا ہوں. میرے عزیز دوستو، وہ خاتون بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی جو سب سے پہلے اسلام لے آئی اور آپ علیہ السلام کا پورا ساتھ نبھایا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ حضرت خدیجہ سے آپ علیہ السلام کی ساری اولاد ہے. اور جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، یہ میرے غم کا سال ہے. تو حضرت خدیجہ نے اس طرح تسلی دی واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر صفات ایسی ہیں
اور فرمایا کہ جس انسان کے اندر یہ صفات آ جائیں اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ پہلی صفت یہ ارشاد فرمائی انک لتصل الرحم، آپ تو لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ رحم کرے گا اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے محدثین نے کہ فرمایا کہ اگر مسلمان لوگ بھی اگر اس صفت پر عمل کریں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ رحم کریں گے تو اللہ انہیں بھی کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ پہلی صفت آپ کی ہے انک لتصل الرحم، آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ آپ کی دوسری صفت یہ ہے وتحمل الکلہ، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ فرمایا کہ جس مسلمان کے اندر یہ صفت آ جائے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہو، اس کا بوجھ اٹھاتا ہو تو اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ تیسری صفت یہ وتکسب المعدومہ، جو کماتے نہیں آپ ان کو کما کر لے کے دیتے ہیں، ان کی پیسوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کی اس طریقے سے بھی مدد کرے گا وہ بھی اس صفت کے اندر شامل ہے کہ اللہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور چوتھی صفت یہ بتائی وتقری الضیف، فرمایا کہ مہمانوں کا آپ اکرام کرتے ہیں، تو جو مہمانوں کا اکرام کرے گا تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے بھی دنیا کے اندر کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کا نزول اس طریقے سے ہوا اور یہ ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور پھر اللہ نے اس کے فضائل بھی بتائے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس کو دیکھ کر پڑھے گا اور میدان حشر میں جب آئے گا اور قبر کے اندر سے نکل کر آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ تو لوگ کہیں گے کہ کوئی انبیاء آ رہا ہے، کوئی نبی آ رہا ہے، تو اعلان ہوگا یہ وہ ہے جس نے اللہ کی کتاب کو دیکھ کر پڑھا۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم دیکھیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہماری اتنی عمریں ہو گئی، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن ابھی تک پڑھا بھی نہیں، اور لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن جو ہے دیکھ کر پڑھنا فرض عین کے درجے میں۔ تو آج کی اس مجلس سے یہ عزم لے کر جائیں، یہ ہمت اور ارادہ لے کر جائیں کہ بھائی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے، اس کو سیکھنے کی پوری کوشش کرے۔ دین کے اندر فرمایا کہ شرم نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے جنہیں کبائر صحابہ کہتے ہیں، وہ حضرت عائشہ سے دین کے مسائل سیکھنے آتے تھے، پوچھنے آتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی گھریلو زندگی کس طریقے سے تھی۔ تو دین میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار اور نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس کو حفظ کرے گا، اس کو یاد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو 2 انعامات سے مالا مال فرمائیں گے آخرت کے اندر۔ فرمایا کہ ایک انعام یہ دیں گے کہ اس کے والدین کو، امی ابو کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب اور ماہتاب سے بھی زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا کہ جب وہ تاج پہنایا جائے گا تو سارے لوگ رش کریں گے اور کہیں گے شاید یہ انبیاء کی جماعت ہے جن کو تاج پہنایا گیا ہے۔ تو اعلان ہوگا یہ انبیاء کی جماعت نہیں ہے، یہ حفاظ کے والدین کو اللہ نے تاج پہنایا۔ میرے عزیز دوستو، کتنی بڑی جو ہے فضیلت والی بات ہے۔ آج جو ہے ہم دوسرے فنون کے اندر اپنی آل اولاد کو لگاتے ہیں اور قرآن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرے جو ہے علوم سکھانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، اپنے بچوں کے دلوں کو، دماغوں کو قرآن سے منور فرمائیں۔ اور فرمایا کہ اللہ دوسرا اسے انعام یہ نصیب فرمائیں گے کہ 10 ٹکٹ 10 پاسپورٹ جنت کے نصیب فرمائیں گے کہ اپنے خاندان کے 10 وہ افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت کے اندر لے جائیں۔
تو میرے عزیز دوستو یہ کتنا بڑا انعام ہے، اور اس کے لیے حافظ کے لیے یہ انعام ہوگا، اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ الف لام میم سے شروع کرو اور پڑھتے جاؤ، والناس تک ختم کرو۔ جب والناس تک ختم ہوگا، جتنا بھی تم نے پڑھا ہے اور چلتے گئے، وہ ساری جنت تمہاری ہوگی، یہ حافظ کے لیے۔ اور فرمایا کہ پھر اعلان ہوگا کہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ سنائیں گے یہ، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے قرآن سنائیں گے سب کو جنت کے اندر۔ پھر اعلان ایک یہ ہوگا کہ اب آپ کو وہ اللہ قرآن سنائیں گے جس نے اس کو نازل فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج ہمارے گھروں کے اندر مصائب ہیں، ہمارے گھروں کے اندر تکالیفیں ہیں، ہمارے گھروں کے اندر مشکلات ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بے روزگاریاں ہیں، رزق کی تنگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیاطین نکل جاتے ہیں، تکالیف نکل جاتی ہیں، مصیبتیں نکل جاتی ہیں، آفات نکل جاتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج یہ بتائیں کہ جو انسان روزانہ گھر کے اندر تلاوت کرتا ہو، اس کے گھر کے اندر مصائب اور تکالیف کیسے آ سکتی ہیں؟ ناممکن ہے یہ۔ آج جب رمضان آتا ہے تو پھر ہم قرآن اٹھاتے ہیں، اور پورے سال جو ہے ہمیں اس قرآن کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ حفاظ کے لیے روزانہ 3 پاروں کی تلاوت ہے، 3 نہیں کر سکتا تو 2 کی کرے، 2 نہیں کر سکتا تو 1 کی کرے، اور ناظرہ خان کے لیے روزانہ ترتیب ہے کہ 1 پارہ روزانہ تلاوت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی اس کلام سے جو محبت کرے گا اللہ اس سے محبت فرمائے گا، اور فرمائے کہ اللہ مخلوقات کے دل میں اس کی محبت پیدا فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا تو فرمایا جب جنگل کے اندر جاتے تھے اعلان کرتے تھے کہ صحابہ کی جماعت آئی ہے، آپ علیہ السلام کے ساتھی آئے ہیں، جنگل کی مخلوق جنگل خالی کر دو۔ لکھا ہے کہ فرمایا کہ سانپ اپنے بچوں کو لے کر، اسی طریقے سے سارے جانور اپنے بچوں کو لے کر، شیر اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کر رہے ہوتے تھے۔ تو جن لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا، اللہ کی کلام سے محبت فرمایا کہ اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، پھر اللہ مخلوقات کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ حافظ بھی وہی انسان ہے، عام انسان بھی وہی انسان ہے، دونوں میں کوئی واضح سامنے کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن حافظ کی اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دی۔ وہ محبت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے مال و دولت والا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ بہت زیادہ مرتبے والا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ بھئی بنگلے اور کوٹھی والا ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے پاس گاڑیاں ہیں، صرف اسی وجہ سے لوگ اس سے محبت فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اللہ نے اس قرآن کو نقش فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ دنیا کے اندر ہے جو اللہ ہم سب کو دکھا رہے ہیں، قرآن کی محبت اور قرآن کی قدر و قیمت اللہ دنیا کے اندر ہمیں یہ دکھا رہے ہیں، تو آخرت کے اندر جو ہے وہ کتنا زبردست معاملہ ہوگا۔ حافظ جب مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا کہ کسی کو جرت نہیں ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ وزیر ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے بڑے عہدے والا ہے، چاہے وہ 18 گریڈ کا افسر ہے، چاہے 22 گریڈ کا افسر ہے، لیکن وہ حافظ کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا، آگے نہیں آ سکتا۔ اس کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ حافظ کے مقابلے میں آ جائے یا آگے آ جائے۔ یہ قرآن کی یہ صفت ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اور اگر آگے آئے گا حافظ سے، کہے گا کہ بھائی میں تو بڑے عہدے والا ہوں، میں تو 22 گریڈ کا افسر ہوں، میں تو 18 گریڈ کا افسر ہوں، میں تو آگے کھڑا ہوں گا، میری بہت بڑی اوقات ہے، تو فتویٰ اور مسئلہ کیا ہوگا کہ ویسے ہی کھڑا رہے، ٹائم پاس کرتا رہے، نماز کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ کتنا بڑا انعام و اکرام ہے حفاظ پر۔ اس لیے اپنی آل اولاد کو اور بھی علوم سکھائیں،
دنیاوی علوم سکھائیں، ان کو انجینئر بنائیں، ان کو جو ہے ڈاکٹر بنائیں، ان کو جو ہے مختلف جو ہے شعبوں سے جو ہے وابستہ کریں تاکہ وہ اس طریقے سے بھی مسلمانوں کی خدمت کر سکیں، لیکن ساتھ میں قرآن کا حافظ بھی بنائیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو ڈاکٹر بھی ہے اور ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہے، انجینئر بھی ہے ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہے۔ تو قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ بھائی آپ علوم نہ سیکھیں، قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ بھائی آپ جو ہے اور عہدوں کی طرف نہ جائیں۔ تو میرے عزیز دوستو، آج سے یہ عزم لے کر جائیں اس مجلس سے کہ جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، وہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ فرما دیں۔ روزانہ ترتیب بنائیں، اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک پارہ، ایک نہیں ہو سکتا تو آدھا نہیں ہو سکتا تو ایک پاؤ، ایک نہیں ہو سکتا تو ایک صفحہ تو تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ ایک ترتیب بنائی تھی یہاں پہ ہمارے اس مدرسے میں کہ بھائی عشاء کے بعد جو ہے تعلیم بالغان کی کلاس ہوگی۔ وہ افراد جو ہے جو دن بھر اپنے کام کاج میں آفس میں مصروف ہوتے ہیں، دوسرے کام کاج کے اندر ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، آ کر قرآن سیکھیں۔ لیکن الحمدللہ وہ کلاس جو ہے 4-5 سال تو بہترین چلتے رہی کہ جس میں 35-40 افراد ہوتے تھے، بڑے افراد۔ لیکن اب اس کلاس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کلاس میں 4 یا 5 بندے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ اب بھی اس مجلس کے اندر کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے قرآن بالکل ابھی تک پڑھا بھی نہیں، اور لکھا ہے کہ جو دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، نورانی فرشتے جو ہے قدموں کے تلے